لیکن اب دیکھو مسلمانوں نے مسجد کی حیثیت بھی چھوٹی کر دی نا. ہمارے یہاں صرف نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھی، عید پڑھی، رمضان پڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھی. تبلیغی جماعت کبھی آ گئی تو آ گئی، وہ بھی بات مسجد والے پسند نہیں کرتے. اور کیوں آتے ہیں یار؟ اللہ کے بندو، وہ دین کی محنت کے لیے آتے ہیں. تمہارے محلے میں ایمان والے ہو جائیں، تمہارے محلے میں نماز پڑھنے والے ہو جائیں، تمہارے محلے میں اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہو جائیں، تمہارے محلے میں دیندار ہو جائیں، تمہارے محلے میں تقوی والے ہو جائیں، تمہارے محلے میں رونے والے ہو جائیں. بیچارے اپنے خرچے سے آتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، سردی دیکھتے نہیں، گرمی دیکھتے نہیں، اور سردی گرمی کے بعد گلیوں میں گھومتے ہیں. تم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ اپنی مسجدیں بھرو اور اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اور پھر اس کے بعد یہ پیغام دے کر چلے جاتے ہیں. پھر بھی تم کو ان سے تکلیف ہے؟ کس بات کی؟ کس بات کی تکلیف ہے؟ وہ اپنا کھاتے ہیں، اپنے پیسے سے کھاتے ہیں، خود بناتے ہیں. وہ تمہارے گھر پہ آ کر تمہاری مسجد کے بھرنے کی بات کر رہے ہو، تم کو تکلیف ہے؟ ہٹو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جماعت میں نکلا، ایک صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دیکھا، ہم کو سب پتہ ہے، دروازہ مار دیا. انہوں نے کہا، امیر صاحب نے کہا پھر لگاؤ. ویسے ہمارے امیر صاحب بہت غصے والے تھے. انہوں نے کہا پھر لگاؤ دروازہ. انہوں نے پھر کھولا، علی گئے نہیں ہو، پٹاک، پھر دروازہ پھینکا ہمارے منہ پر. امیر صاحب نے پھر گھنٹی ماری. انہوں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 1 منٹ، جب آپ بات کرنے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں. او تسی پاکستان سے آئے ہو؟ آ کر سنو، پاکستان کی جماعت تھی، جہلم کے امیر تھے خواجہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت پکے جماعتی ساتھی. حاجی جمشید صاحب تھے، بھائی اسماعیل صاحب پٹیل تھے کراچی والے. 3 آدمی مجھے یاد ہیں. خواجہ اسحاق صاحب ہی واز ویری نیک، جہلم کے تھے. انہوں نے کہا جماعت آئی ہے پاکستان سے. انہوں نے کہا اچھا دسو کی ہے، کتوں آئے ہو؟ سارے کھڑے ہو کر پوچھ رہے. انہوں نے کہا جی صاحب آؤ نا مسجد. میں نے کہا اسی مسلمان ہیں. انہوں نے کہا آؤ تو صحیح. انہوں نے کہا اسی مسلمان ہیں، آخیا نا اسی مسلمان ہیں. انہوں نے کہا چلو کلمہ سنا دو. انہوں نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو، اسی مسلمان ہیں. میں نے کہا مسلمان ہی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، آپ کو مسلمان ہے کر کے تو پوچھتے ہیں کلمہ سناؤ. اسی گورے نے تو نہیں پڑھ کے کہہ رہا کلمہ سناؤ. تسی کہنے میں مسلمان ہے تو تاہی تو آخنے مسلمان سانو میں آنا ہے، سانو اشنا ہے، نکلو یہاں سے. میں نے کہا بھائی ہم کو نہیں آتا، ہم کو سنا دو نا. یقین کرو ایک کلمہ سنا ہے، اس کلمے میں 3 غلطیاں تھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امیر صاحب نے پھر پڑھ لیا. انہوں نے کہا لو، تم کہتے ہو مسلمان ہیں، اور یہ کلمہ ہے، اور کلمہ مسلمان کی جان ہے. جس طرح فون میں سم نہیں ہوتی، یہ فون کے سم، یہ سم فون کی جان ہے، کلمہ ایمان کی جان ہے. اور کلمہ تمہیں نہیں آتا، کہتے مسلمان ہیں، پٹاک دروا. انہوں نے کہا کہ میں کیا غلطی کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ غلطی نہیں کی تھی، کلمے دا کچومر کر چھڑیا ہے، کچومر نکال دیا. کیوں مولانا صاحب انہوں نے کلمہ صحیح پڑھا؟ میں نے کہا نہیں تو. پھر کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مسیح آئیو، اسی اسے واسطے آئے ہیں کہ مسیح آئیو. ابھی ہمارے ساتھ چلو نہیں تو آ جانا بات میں. تو یہ بیچارے کلمہ ٹھیک کراتے ہیں، نمازیں ٹھیک کراتے ہیں، آپ کی مسجدوں کو بھرنے والے بناتے ہیں، بچوں کو جو ہے مسجدوں کی طرف لانے والے بناتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، رونے والے بناتے ہیں. ان سے کیا تکلیف ہے؟ I don't understand. تکلیف تو کافروں کو ہونی چاہیے نا، کافروں کو ہونی چاہیے. اور کافر مسلمانوں کے گھر میں آ کر بائبل اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کے گھر آ کر، پرسوں میرے گھر میں نے کل وہ کھولا اپنا لیٹر باکس کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا ہائی وی کیم اینڈ وی مسڈ یو. اور ہم جو ہے آپ کے گھر میں بھی آیا ہوگا، ہائی وی کیم اینڈ وی مسڈ یو، کہ ہم بائبل اسٹڈی کرا رہے ہیں فلاں سے فلاں تاریخ تک، فلاں سے فلاں ٹائم پہ، آپ بھی ضرور آنا.
میرے گھر میں بھی کاغذ پڑا اور ان کے گھر بھی پڑا، ساتھ ساتھ جو ہے۔ کافر مسلمانوں کو دعوت دینے آتے بائبل کی، اور مسلمان کو دعوت دینے نہیں جا سکتا۔ کتنی بری نیوز ہے، کتنی سیڈ نیوز ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کوئی ایک بندہ تمہاری محنت سے دیندار بن گیا اور اس کے خاندان دیندار بن گیا، آنے والی نسلیں دیندار بن گئے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم نے تو اپنی جنت کی ٹکٹ خرید لی۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب جا رہے تھے، فرمایا علی جس جگہ پہ تم جا رہے ہو جا کے ان پر حملہ نہیں کر دینا، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا۔ اور آگے فرمایا اے علی اگر اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کسی ایک کو ہدایت دے دے اور ایمان لے آئے، اے علی تمہارے لیے سرخ اونٹ، عرب میں سرخ لال اونٹ کی بہت قیمت تھی، بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، لال کلر کا اونٹ۔ براؤن کلر کے اونٹ بہت نظر آئیں گے آپ کو، اور دنیا میں بہت سارے ہیں، سفید اونٹ، کالا اونٹ، لال اونٹ، اور ان میں بھی لال اونٹ عرب میں بہت پسند کیے جاتے تھے اور اس کی بڑی قیمت تھی، بہت قیمت تھی۔ فرمایا اے علی تمہیں اتنے سرخ اونٹ مل جائے اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ کسی خاندان کو ہدایت عطا کر دے، یعنی لاکھوں پاؤنڈ مل جائے اس سے بہتر ہے اللہ کسی کو ہدایت دے دے تمہاری وجہ سے، یہ بہتر ہے۔ ہماری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے، کوئی نمازی بن جائے، کوئی مسجد میں آنے والا بن جائے، کوئی رونے والا بن جائے، کسی کا خاندان پورا سدھر جائے، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ اس نے میرے امتی کو جہنم والے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے پر لگا دیا، کتنے خوش ہوں گے۔ ان کا مشن تھا ساری زندگی، and you are supporting his mission, not only supporting، آپ ان کے مشن کو سکسیسفلی لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جب اطلاع ملتی ہوگی کہ فلانے کی وجہ سے فلاں ہدایت پہ پا گیا ہے، فلاں کی وجہ سے فلاں ہدایت پہ آ گیا ہے، اوہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کتنے خوش ہوتے ہوں گے، کتنے خوش ہوتے ہوں گے، کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میری وجہ سے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہوگا صحابہ کرام کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ ایک موقع پر مجھے یاد آیا، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو۔ ایک موقع پر مسلمانوں نے جہاد کیا اور بڑے کافر پکڑ لیے، بڑے کافروں کو کیپچر کیا انہوں نے۔ میں نے آج وہ 2 باتیں پوری کر دینی ہیں، بھاوے 3 بج جائے، کیونکہ کل تو بیٹھیں گے نہیں آپ لوگ۔ آج آخری رات ہے، جمعہ کی رات ہے، جلدی ختم کر دوں گے یار، ڈرو مت۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بہت سارے کافروں کو کیپچر کر لیا۔ امیر صاحب نے دیکھا بہت سارے کافر ہیں، امیر صاحب نے ان کافروں کو چوائس دی، 2 چوائس، either you have to accept this or this، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے but you have to accept this or this۔ 2 چوائس دی۔ چوائس نمبر A، مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ مال جو تمہارا ہم نے لیا ہے یہ بھی تمہارا ہے، یہ گھر تمہارا ہے، بیوی بچے تمہارے ہیں، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ، we're not going to take anything of you۔ اور اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو ہم ہر بندے سے اتنے 1000 درہم دینار لیں گے، you have to pay that much amount of money، اور تمہیں جو ہم نے لیا ہے اس میں سے کچھ نہیں، مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا تم کو۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر مال کے بھوکے ہوتے، مال کا لالچ ہوتا ان کو، if they were greedy of things،
ویلیویبل تھنگس اور مٹیریلسٹک تھنگس. انگلش میں صحیح بولا میں نے؟ بڑا ہائی ورڈ بول دیا میں نے. اگر صحابہ کرام پیسے کے لالچی ہوتے تو ان کا دل ہوتا نا کہ کوئی بھی مسلمان نہ ہو تاکہ پیسے ملے. پر بندہ 1,000 ملتا ہے، اتنے ہزار ملتا ہے، ان کا سامان جو ہم نے قبضہ کیا ہے وہ بھی ہمارے پاس رہے گا اور ان سے بھی ہمیں اتنے ہزار پاؤنڈ ملیں گے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کافر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں. صحابہ کرام نعرہ لگاتے تھے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پورا میدان گونج جاتا تھا کہ بھائی ہمارا مسلمان ہو گیا. وہ مارتے تھے نعرہ. وہ جو نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، وہ دریا کو حکم دیتا تھا تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. وہ جو تو نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، جو حکم دیتا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. وہ نعرہ مارتے تھے، پورا جنگل جو ہے وہ نعروں سے گونج اٹھا. اور اگر کوئی آئے انہوں نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم مسلم بٹ آئی پے یو، تو صحابہ کرام کے افسوس کے مارے ان کی گردن جھک جاتی. اوہو، اس نے پیسے کو ترجیح دی، یہ مسلمان نہیں ہوا. ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ کیوں مسلمان نہیں ہوا، مسلمان نہ ہو کر کیوں جہنم جا رہا. یہ تبلیغی کام جو پوری دنیا میں ہو رہا، اللہ اس کو قیامت تک کے لیے سلامت رکھے. اور جن کو سمجھ نہیں آتی اللہ ان کو سمجھ دے، جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو اللہ سمجھ دے، اللہ ان کو سمجھ دے. اور جلدی ان کی حیات میں سمجھ دے اللہ. اچھا ہے، مرنے کے بعد تو سب سمجھ جائیں گے نا، مرنے کے بعد تو پھر پچھتائیں گے، اس وقت تو سب کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ زندگی میں ان کو سمجھ دے اور اللہ ہم لوگوں کو دین کے کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہفتے میں ایک دن یار، ہفتے میں ایک دن. وہ تو 24 گھنٹے ان کا ہی اصول تھا، 24 گھنٹے جہاں جاتے تھے تبلیغ تھی، جہاں جاتے تھے تبلیغ، جہاں جاتے تھے تبلیغ. اللہ کے پیغمبروں کا یہی طریقہ رہا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا قرآن شریف کا کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس 2 آدمی آئے خواب کی تعبیر پوچھنے. They have seen some dreams and they came just for the interpretation of the dream to حضرت یوسف علیہ السلام کہ ہمیں خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بتاتا ہوں، ابھی کھانا ابھی آ رہا نہ، کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے. ایسا گھڑی تو نہیں دیکھی ہوگی پر انہوں نے ایسا، آج کل کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، گھڑی دیکھی ہوگی. انہوں نے کہا کھانے کا ٹائم ہو رہا. And I know you're going to be busy when food will come. As soon as food come, you're going to be busy. تمہیں بھوک لگی ہوگی تم کھانے پر. تو before even food come, I'll tell you interpretation. 5 منٹ 10 منٹ ہے. فوڈ نکل رہا ہے، دسترخوان پر لگ رہا، ٹیبل پر لگے گا اور تمہیں بھوک لگی ہے، تم کھانے چلے جاؤ گے. بیفور ایون فوڈ کم، اور کھانے کا تیار ہو گیا. اس سے پہلے میں تمہیں انٹرپریٹیشن بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تھوڑے سے موقع سے فائدہ اٹھا کر پوری تبلیغ کر دی. پوری تبلیغ. تھوڑا سا وقت ملا اور اس تھوڑے وقت کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یوز کر لیا، یوٹیلائز کر لیا اور کہا کہ ان کا کھانے تعبیر بتانے سے پہلے میں اللہ کی تبلیغ کیوں نہ بیان کر دوں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور جیل کے ساتھیوں مجھے بتاؤ، ایک اللہ بہتر ہے یا جتنے کی خدا تم بنا رہے ہو وہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ پوری تبلیغ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر ہے. That is the real تقریر of حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ کو یہ تقریر اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی اس تقریر کو قرآن میں، ہم لوگ کیسٹ میں محفوظ کرتے ہیں، ہم لوگ گول چکے میں محفوظ کرتے ہیں، ہم لوگ ویڈیو میں محفوظ کرتے ہیں، ہم لوگ واٹس ایپ میں محفوظ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا. قیامت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کی تقریر چلتی رہے گی. اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا.
واٹ اے نائس تقریر اٹ واز. اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ کہا. یہ 4-5 لائن کی آیت ہے, پوری تقریر ہے پوری. اگر میں اس تقریر کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں تو مجھے 3 دن چاہیے, 3 گھنٹے چاہیے, 3 گھنٹے. اتنی 4-5 لائن کی تقریر ہے. پورا کھول کر بیان کرے. وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو, تمہاری زندگی کیسے جا رہی ہے, کتنے خداؤں کو تم ماننے والے ہو. یہ جو میں نے جتنا پڑھا, یہ 3-4 لائن پڑھا, یہ 3-4 لائن حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریر کی, اللہ نے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا. پھر آگے فرمایا یا صاحب یہ سجن ہو, میرے جیل کے ساتھی ہو, تواڈے خواب دیے تعبیر رہتے, تواڈے خواب دیے تعبیر. بس اتنی 1-2 منٹ. اور ہمارا حافظ حمزہ اگر یہ آیتیں پڑھے تو 1.5 منٹ. میرے جیسا بڈھا اگر پڑھے تو 2 منٹ کر لو یار, سانس نہیں ہے تو. دہیا پڑھے تو 1 منٹ, یہ اور ینگ ہے. 1 منٹ 1.5 منٹ کی تقریر میں ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر. اللہ کو کتنی پسند آئی, اللہ نے یوسف علیہ السلام کی تقریر کو قرآن میں بیان کر دیا کہ جسٹ ریڈ یوسف علیہ السلام کی تقریر. تو وہ تو موقع ڈھونڈتے تھے. 24 گھنٹے ان کی تبلیغ تھی, 24 گھنٹے ان کی تبلیغ. اور یہ تبلیغ والے ہفتے میں 1 دن بلاتے ہیں, وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے. اور اگر ہم نہ آئیں نا تو دوستو کہنا پڑے گا کہ رات کو جب بیڈ میں جاؤ تو سوچو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. تم نے دنیا کے لیے تو اتنی ملاقاتیں کی ہیں, تمہارے فرینڈ ہے, ادھر جاتے رہے, 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھتے رہے, سارا سیٹرڈے لگاتے رہے, سارا سنڈے لگاتے رہے, باہر کھانے جاتے رہے, باہر گھومنے جاتے رہے, کبھی کیک کھانے ادھر چلے گئے, کبھی ملک شیک پینے ادھر چلے گئے, کبھی نوڈل شوڈل کھانے کے لیے ادھر چلے گئے, کبھی آؤٹنگ کے لیے چلے گئے, کبھی بریانی کے لیے چلے گئے, کہاں چلے گئے, گھنٹے نہیں دن گزار دیے. اور تم میرے دین کے لیے جو میرے 24 گھنٹے کا مشن تھا, اس میرے مشن کے لیے 1 گھنٹہ فارغ نہ کر سکے, وہ بھی ویک میں 1 دفعہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اگر پوچھ دیا تو کیا منہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے؟ قسم اللہ کی. کیا وہ وقت سوچ کر نا آدمی پریشان ہو جاتا ہے, کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو. کہاں تھے تم لوگ؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے تھے, 2 گھنٹے نہیں فارغ کر سکتے تھے میرے مشن کے لیے. اور آج میرے پاس آ گئے ہو کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں لے جا کر میں تمہارے لیے سفارش کروں, تو میرے لیے تم نے کیا ہے, میرے دین کے لیے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ بہت ڈرنے کی بات ہے, بہت ڈرنے کی بات ہے. میرے پیارو, جتنے ادھر بیٹھے وہ بھی ارادے کریں اور اپنے دوستوں کو, احباب کو اس بات کی طرف متوجہ کریں, ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ خدا کا واسطہ ہی, خدا دا واسطہ ہی ہفتے وچ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسپیئر کرو یار. آگے پھر تمہاری قسمت ہے تم کو آگے لے جائے 3 دن کے لیے, تمہاری قسمت ہے تم کو آگے لے جائے 10 دن کے لیے, پھر تمہاری قسمت ہے تم کو 40 دن کے لیے لے جائے, پھر تمہاری قسمت ہے کہ تم کو 4 مہینے کے لیے لے جائے, پھر تمہاری قسمت ہے کہ تم کو سال کے لیے لے جائے, پھر تمہاری قسمت ہے کہ اللہ زندگی کے لیے قبول کر لے. لیکن 2 گھنٹے تو دو نا اللہ کے دین کے لیے, 2 گھنٹے ہفتے میں. Why can't you pay 2 hours? Why can't you spend 2 hours in the path of Allah subhanahu wa ta'ala? Why? ملنا نہیں ہے اللہ کو, اللہ کے رسول کو ملاقات نہیں کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ملاقات کرنی ہے. پھر پوچھیں گے کیا کیا تم نے, کیا جواب دیں گے؟